اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے چاہے تم اسے ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، اللہ اس کا حساب لے گا۔ تو جسے چاہے گا معاف کرے گا اور جسے چاہے گا عذاب میں مبتلا کرے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان کے پروردگار کی جانب سے ان پہ نازل ہوئی، اور اہل ایمان لائے۔ یہ تمام لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے اور تیری ہی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اللہ کسی بھی متنفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو نیکی اس نے کی اس کا اجر اسے ملے گا، اور جو گناہ اس نے کیا اس کا وبال اس پر ہوگا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے جو بھول چوک ہو جائے اس پر ہمارا مواخذہ نہ فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے کے لوگوں پہ تو نے ڈالا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے باہر ہو، اور عفو درگزر کا معاملہ فرما ہمارے ساتھ، ہماری مغفرت کر دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل کر۔ تو ہمارا مولا اور کارساز ہے، تو کافرین کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ انہی آیتوں کے ساتھ یہ طویل سورہ ختم ہو رہی ہے، اور قرآن مجید کی یہ سب سے لمبی سورہ ہے جو 286 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ دھیرے دھیرے یہ درس کا سلسلہ سورہ بقرہ کے اختتام تک پہنچ رہا۔ آج سورہ بقرہ مکمل ہو رہی ہے۔ سورہ کا جہاں آغاز ہوا تھا وہاں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے ہدایت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کے اندر تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو راہ راست پہ چلنا چاہے گا تو اسی کو قرآن سے فائدہ پہنچے گا، جو چلنا ہی نہ چاہے تو قرآن سے اس کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو وہاں توحید کا ذکر تھا، آخرت کا ذکر تھا، اور یہاں آخر میں بھی توحید کا ذکر ہے، ایمانیات کا ذکر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ عقائد میں توحید ہی ایک ایسی چیز ہے جو تمام چیزوں کا سرچشمہ ہے۔ جس طرح سے اعمال میں نماز ہے، عقائد میں توحید ہے، اسی سے تمام عقائد نکلتے ہیں۔
تو توحید کا ذکر شروع میں بھی تھا اور توحید کا ذکر آخر میں بھی ہے۔ اور اس پوری سورہ میں جو پہلا حصہ ہے پہلے پارے پر مشتمل ہے، اس میں یہود کی جو کمزوریاں واضح کی گئی ہیں کہ اس سے پہلے اللہ کی کتاب ان کے حوالے کی گئی تھی، لیکن ان کے اندر عقیدہ اور عمل کی خرابیاں پیدا ہوئیں، انہوں نے عہد شکنی کی، جس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو گئے۔ اور اس کے بعد امت مسلمہ کو اس مقام پہ رکھا گیا کہ اللہ کی آخری کتاب کی حامل ہو، اس امانت کو اٹھائے۔ اس کے بعد شریعت کے جو احکام ہیں ان کی وضاحت کی گئی ہے، نیکی اور تقوی اور بر اور وفاداری کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے، اور بہت سارے احکام دیے گئے ہیں، عبادات سے متعلق بھی ہیں اور معاملات سے متعلق بھی ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد پر ابھارا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں انفاق کی تعلیم دی گئی ہے کہ دل کھول کر کے خرچ کرنا چاہیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور پھر اسی ضمن میں آگے چل کر کے سود کی ممانعت ہے، کیونکہ وہ بخل کی علامت ہے، کنجوسی کی علامت ہے۔ تو اس طرح سے پورے گویا شریعت کے انتہائی اہم ترین احکام کا اس میں ذکر ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ خاتمہ سورہ کی آیات ہیں جس میں اللہ کی توحید اور کبریائی کا اعلان ہے، اور اہل ایمان نے جو سمع و طاعت کا ثبوت دیا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک دعا سکھائی ہے، جس طرح سے سورہ فاتحہ ایک دعا کی شکل میں ہے اور جس میں ہدایت کی طلب کی گئی ہے، تو اسی طرح سے یہ جو دعا سکھائی گئی اس پس منظر میں ہے کہ شریعت کا بار اللہ کی بہت بڑی امانت کا بار ہے، اس کو اٹھانے میں کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک بندے مومن کو کیا دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے، تو وہ دعا بھی اس کے اندر سکھائی گئی ہے۔ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ ہے، سب اللہ کے ہے۔ اللہ کی اس کا مطلب ہے کہ سب کا مالک اللہ ہے اور سب پر اختیار بھی اللہ ہی کا چلتا ہے۔ تمام چیزیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ سورج گردش کر رہا تو اللہ کے حکم سے گردش کر رہا ہے، چاند آتا ہے جاتا ہے اللہ کے حکم سے آتا جاتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں تو اللہ کی مشیت کار فرما ہے۔ تو اس پوری کائنات کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی کا تصرف چلتا ہے، اسی کا اختیار چلتا ہے۔ اس لیے اطاعت بھی اسی کی ہونی چاہیے، جو مالک ہے اسی کی اطاعت ہونی چاہیے۔ کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے تو فرما برداری اسی کی ہونی چاہیے، بات اسی کی چلنی چاہیے۔ دنیا کے اندر جھگڑا اسی بات کا ہے کہ کس کی چلے، اپنی اپنی چلانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جو اس کا خالق ہے، جو اس کا مالک ہے، اسی کی چلنی چاہیے۔ پوری کائنات کا خالق مالک اللہ ہے تو اطاعت اسی کی ہونی چاہیے، قانون اسی کا چلنا چاہیے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے، فرما برداری اسی کی ہونی چاہیے۔ یہی توحید ہے اور یہی دین کی بنیاد ہے۔ ایمانیات میں سب سے اہم چیز توحید ہے، اور اسی سے تمام چیزیں نکلیں گی، چاہے وہ ایمان بالملائکہ ہو، چاہے ایمان بالرسل ہو، چاہے ایمان بالکتب ہو، چاہے ایمان بالآخرت ہو، سب ایمان باللہ کا نتیجہ ہے۔ جب ہم نے اللہ کو مان لیا، اللہ کو تسلیم کر لیا، تو پھر اس کے تمام تقاضے ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ جو شریعت ہے اس کی پابندی ضروری ہے، اس لیے کہ اس ذات کی طرف سے ہے جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس کائنات کا فرما روا ہے۔ تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اور اس کے احکام کو اگر ہم نظر انداز کریں گے تو یہ بہت بڑی نافرمانی ہوگی۔ تو فرمایا کہ جو کچھ ہے زمین اور آسمان میں سب اللہ کا ہے، سب کا مالک، سب کا خالق اللہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے چاہے تم اسے ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، اللہ اس کا حساب لے گا۔ دل کے اندر جو ارادے ہوتے ہیں، جو خیالات ہوتے ہیں، تو وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سرسری طور سے کوئی بات آ گئی، کوئی وسوسہ آ گیا اور نکل گیا، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، وہاں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، بہت سی چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں ایسے ہی۔ تو وسوسے جو آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کوئی مواخذہ نہیں کرتا۔ لیکن جس چیز کو ٹھان لیا آپ نے اور جس چیز کا ارادہ کر لیا،
عزم مصمم کر لیا اور کسی رکاوٹ سے وہ چیز نہیں ہو پائی تو بھی آپ سے مواخذہ ہوگا۔ جیسے آپ نے طے کر لیا کہ فلاں کو گولی مارنا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور ایک دم سے آپ کا پکا ارادہ ہو گیا اور ہتھیار لے کے نکلے، اور اتفاق سے جس کو مارنا تھا وہ کچھ پہلے نکل گیا، یا کوئی ایسی رکاوٹ ہو گئی کہ آپ نہیں مار سکے، تو یہاں کوئی وسوسہ نہیں ہے، یہاں تو ارادہ ہے، پکا ارادہ آپ نے کیا، اس پر مواخذہ ہوگا کہ تم نے اس کے قتل کا ارادہ کیوں کیا تھا، تم نے اس گناہ کا ارادہ، پختہ ارادہ کیوں کیا تھا۔ تو یہاں جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ ایسے ارادے کی طرف ہے جہاں پختہ ارادہ موجود، کسی رکاوٹ سے نہیں ہو سکا، اس پر مواخذہ ہوگا۔ ایسے ہی کوئی خیال آ گیا، وسوسہ آ گیا، دل سے نکل گیا، اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جو بات انسان کی اختیار میں نہ ہو اس پر مواخذہ نہیں ہوتا ہے، اور جہاں اس کا ارادہ ہو، اس کا عمل ہو، اس کی خواہش ہو، اس پر مواخذہ ہوتا ہے۔ تو فرمائے کہ تمہارے دل میں جو کچھ ہے، جو تم نے ٹھانا ہے، چاہے اس کو ظاہر کرو چاہے ظاہر مت کرو، یحاسبکم بہ اللہ، کیونکہ وہ تو علیم و خبیر ہے، وہ تو جانتا ہے، وہ دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، عزائم کو بھی جانتا ہے، جو چیز ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو باطن ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ حساب لے گا، وہ محاسبہ کرے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے فیصلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ وہ اگر کسی کو معاف کرے گا تو کوئی آ کر کے رکاوٹ نہیں ڈال سکتا کہ نہیں اس کو معاف مت کیجیے، آپ اس کو سزا دیجیے، یا کسی کو سزا دینا چاہے تو آگے فیصلہ کوئی بدلوا نہیں سکتا ہے، اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے۔ لیکن اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک اصول ہے، اس کا ایک آئین ہے، کس کو معاف کرتا ہے، کس کو سزا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک سنت ہے۔ جو آدمی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، کچھ غلطی ہو جاتی ہے توبہ کرتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، تو ایسے لوگوں سے کچھ غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ اور جو لوگ سرکش ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں، اس کی فرما روائی کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں کیوں معاف کرے گا؟ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے مومن کو اپنے قریب بیٹھائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تم کو فلاں گناہ یاد ہے، تم کو فلاں گناہ یاد ہے، تم کو فلاں گناہ یاد ہے۔ اب بندہ سمجھے گا کہ اب تو وہ گیا کام سے، اب اس کو سزا ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو دنیا میں میں نے تمہاری پردہ پوشی کی تھی، آج میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے۔ ایک نیک بندہ ہے، اس سے کچھ غلطی ہو گئی، سرکش نہیں ہے، نافرمان نہیں ہے، انسان نے غلطی ہو گئی، اللہ اسے معاف کرے گا۔ لیکن اگر کوئی سرکش ہے، باغی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہاں جو بات کہی گئی ہے کہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا، مطلب اس کے فیصلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، لیکن معاف کرنا یا سزا دینا اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے، اس کے شایان نشان ہے، اس کے الٹ ٹپ نہیں ہے، وہ اس کا ایک طریقہ ہے، اس کی ایک سنت ہے، اس کا ایک آئین ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اس کے فیصلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اس کی جو مشیت ہے وہ نافذ ہو کے رہے گی، جو فیصلہ ہے نافذ ہو کے رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا، یہ بتانا مقصود۔ اسی لیے آگے کہا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر، اس کی قدرت بالکل وسیع ہے، کوئی اس کے سامنے مزاحم نہیں ہو سکتا، رکاوٹ نہیں ڈال سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو ایک طرف تو یہ کفار ہیں، یہ مشرکین ہیں جو اللہ کی ہدایت کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو مان لیتے اور اپنے سر کو جھکا دیتے، لیکن انہوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ اس کے بالمقابل دیکھیے رسول نے کیا کیا، اہل ایمان نے کیا کیا۔ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ ایمان اور اطاعت کا راستہ ہے، وہ تسلیم و رضا کا راستہ ہے،
اور یہ ہمارے لیے تمام انسانیت کے لیے نمونہ ہے، یہ آئیڈیل ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی جانب سے کوئی چیز آ جائے سر کو جھکا دو، سر اطاعت کو، سر تسلیم کو خم کر دو۔ تو یہ ان کا نمونہ پیش کیا جائے۔ دیکھو، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، اللہ کی جانب سے جو کچھ نازل ہوا سب سے پہلے تو رسول اس پر ایمان لے آئے۔ رسول جو ہے سب سے بڑھ کر ایمان لانے والے، سب سے بڑھ کر کے اللہ کے فرما بردار، سب سے پہلے اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے۔ تو جو کچھ اللہ کی جانب سے نازل ہوا رسول اس پر ایمان لے آئے، اور جو مومنین ہیں یہ بھی صدق دل سے ایمان لے آئے۔ یہ ہمارے لیے تمام انسانیت کے لیے کیا نمونہ ہے؟ اللہ کی جانب سے جو بات آئی اس کو مان لیا۔ اب ایمانیات کی کچھ بنیادی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ کل آمن باللہ، یہ سب لوگ ایمان لے آئے، کن چیزوں پر؟ اللہ پر ایمان لے آئے، ایمان باللہ، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے، ورسلہ، اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لائے۔ اور یہ جو سچے لوگ ہیں کسی رسول کا انکار نہیں کرتے، تمام رسولوں پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، جن پیغمبروں کا نام آیا ہے ان کو نام کے ساتھ مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے، جتنے انبیاء سب پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار ہو جائے گا۔ تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اور یہود کا حال کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کو مانتے، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، توریت کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے۔ اور عیسائیوں کا حال کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں تو ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو کہا کہ اہل ایمان اور اہل اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور بنیادی جو ایمانیات میں ہے کیا کیا چیزیں ہیں؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کیونکہ فرشتوں کے ذریعے تمام احکام نافذ ہوتے ہیں، وحی بھی آتی ہے فرشتوں کے ذریعے آتی ہے۔ رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور ایک بنیادی چیز کیا ہے؟ آخرت پر ایمان۔ وہ آگے آ رہا ہے، سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، تیری طرف ہی پلٹ کے جانا ہے، حساب کتاب کے لیے تیرے سامنے پیشی ہونی ہے۔ تو آخرت پر ایمان، بنیادی چیزیں یہ ہیں۔ حدیث میں کہی گئی تفصیل ہے تو 6 چیزوں کا ذکر ہے، تو چھٹی چیز کے طور پر تقدیر کا ذکر ہے۔ تقدیر داخل ہے ایمان باللہ میں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے جو تقدیر اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو کہیں وضاحت کرنی ہو تو 6 چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اجمالاً ذکر کرنا ہو تو یہ 5 چیزیں ہیں، اور اس میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ یہ اہم ترین چیز، اسی سے سب چیزیں نکلی ہوئی ہیں۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے اختیارات، اللہ کی صفات، تمام چیزوں پر ایمان۔ اللہ کی مخلوق فرشتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ اپنے احکام کو نافذ کرتا ہے۔ ہم فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ایک نورانی مخلوق ہے۔ تمام رسولوں پر ایمان، اللہ نے اپنے نمائندوں کو بھیجا۔ تمام کتابوں پر ایمان ہم رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان ہم رکھتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو مانے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ رسول کا شیوا ہے، اہل ایمان کا شیوا، یہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں کسی کو مانے کسی کو نہیں مانے، جیسا کہ اہل کتاب کرتے ہیں۔ مسلمان سب کو مانتے ہیں، مسلمان ایک نبی کا بھی انکار نہیں کرتے۔ البتہ ایک چیز ہے کہ ہمارا ایمان تمام کتابوں پر ہے، توریت بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، لیکن ہمارا اس بات پر بھی یقین ہے کہ وہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں، وہ کتابیں اب منسوخ ہو گئی ہیں۔ اب جو آخری کتاب آ گئی تو عمل کے لیے وہی ہمارے لیے حجت ہے، اور تمام انسانوں کے لیے عمل کرنا ہے قرآن پر۔ باقی چیزیں اپنے وقت میں تھیں، ان کا وقت ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کے لیے حجت کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اسی طرح سے
تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اب اسوہ کی حیثیت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی اطاعت سب کو کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری ہی اتباع کرتے، کیونکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب آپ کی جو سنت ہے، آپ کا جو اسوہ، اسی پہ سب کو عمل کرنا ہے۔ یہاں تک کہ احادیث میں یہ بات بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب آئیں گے تو شریعت محمدی کی پیروی کریں گے، آپ ہی کی شریعت کی پیروی کریں گے، متبع کی حیثیت سے وہ آئیں گے۔ نزول عیسیٰ یہ قرب قیامت کی دلیل ہے، دجال کے ظہور کے بعد حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے دجال کا خاتمہ ہوگا۔ تو ہم کسی بھی رسول کو ایسا نہیں ہے کہ اس کا ہم انکار کرتے ہوں، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من الرسل وقالوا سمعنا واطعنا۔ اور اہل اسلام کا شیوا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ یہاں جو سمعنا اور اطعنا کی بات ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی زبان سے کہنے کی بات نہیں ہے، یعنی ان کی زندگی سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ ایک تو آدمی زبان قال سے کہتا ہے جس سے کوئی بات نکلتی ہے، ایک اپنے عمل سے کہتا ہے۔ تو یہاں جو عمل والی بات ہے وہ ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ اللہ اور رسول کی بات سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ یہود و نصارہ کی طرح سے سرکش نہیں، نافرمان نہیں ہیں، بلکہ ان کا طرز عمل، ان کا کردار یہ بتا رہا ہے کہ یہ سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ اور رسول کی بات کو سنیے اور اس پر عمل کیجیے، اپنی زندگی میں اس کو لائیے۔ تو یہ ان کا شیوا ہے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے مانا۔ غفرانک ربنا، اور اللہ ہم سے کچھ کوتاہی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دینا۔ اپنی کمزوری کا بھی احساس، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ عمل کرتے ہیں تو بہت زیادہ گھمنڈ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم بہت نمازی ہیں، ہم بہت اللہ والے۔ نہیں، ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہم سے کوئی خطا نہ ہو جائے، استغفار کرتے رہتے ہیں۔ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام اتنا اونچا ہے اور جو اللہ کی حفاظت میں ہیں، جن سے غلطی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ایک ایک مجلس میں 100 بار استغفار کرتے تاکہ امت کو سکھایا جا سکے، بتایا جا سکے۔ تو یہ مومن کا شیوا استغفار۔ غفرانک ربنا، اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جو کمیاں ہیں ان کو درگزر فرما دے۔ تو یہ کہتے رہتے ہیں غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اور تیری طرف پلٹ کے آنا ہے، حساب کتاب کا دن آنے والا ہے، تو مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے، آخرت ہونی ہی ہونی ہے۔ باس بادل مات پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ہر وقت جھکاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو مخلص ساتھی ہیں، ان کی زندگی کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا گیا کہ یہ ہونا چاہیے ہمارا طرز عمل۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ جو شریعت کا بوجھ ڈالا گیا ہے، ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا ہے جو ہم نہ اٹھا سکیں۔ اللہ کی سنت ہے کہ کسی کے اوپر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ ایسی شریعت ہے جس میں انسان کی کمزوریوں کا لحاظ کیا گیا۔ چنانچہ آپ دیکھیے، جہاں کوئی دشواری آتی ہے وہاں آسانی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، اب سفر میں آپ دیکھیے دشواری ہوتی ہے، سفر میں آدمی کب موقع پائے کب موقع نہ پائے کیا ہے، تو سفر میں جو ہے رعایت ہو گئی کہ نماز جو 4 رکعت والی ہے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، سنت بھی جو ہے معاف ہو جاتی ہے، فرض نماز پڑھنا ہے۔ اور ایک رعایت یہ بھی ہے کہ 2 نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی آسانی ہوگی، ظہر کے وقت مل گیا ٹائم آپ کو تو وہاں ظہر 2 رکعت پڑھ لیا، اثر پڑھ لیا، اس کے بعد اب آرام سے رہیے۔ پھر جب موقع ملے رات میں تو مغرب پڑھ لیجئے
اور عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھ لیجیے، کتنی سہولت ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ لے، بیٹھ نہیں سکتا ہے لیٹ کے نماز پڑھ لے، اشارے سے نماز پڑھ لے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بیمار ہو گیا آدمی تو روزہ چھوڑ دے، بعد میں روزہ قضا کر لے گا۔ کتنی سہولتیں ہیں۔ سفر ہے رمضان میں، سفر میں دشواری ہوگی، کھانے پینے کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے، تو سفر میں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جو روزہ چھوٹے گا بعد میں اس کی قضا ہو جائے گی۔ تو کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے جو ہماری طاقت سے زیادہ ہو۔ جہاں دشواری آتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آ جاتی ہے۔ اس لیے شریعت کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، شریعت کوئی بوجھ نہیں ہے، شریعت میں ہماری طاقت کا، ہماری استطاعت کا لحاظ کیا گیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی متنفس پہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکے، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر آدمی جو نیکی کمائے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور جو گناہ کرے گا اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ دوسرے کے گناہ کا وبال ہمارے اوپر نہیں ہوگا، اور نہ دوسرے کی نیکی کا ثواب ہم کو ملے گا۔ ہم جو کریں گے اسی کا نتیجہ ہم کو ملے گا، نیکی کریں گے اس کا ثواب ہم پائیں گے، گناہ کریں گے اس کی سزا ہم پائیں گے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن میں کہا گیا دوسرے کا بوجھ کسی دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے گا۔ البتہ ایک چیز ہے، جہاں ہم سبب بنیں گے تو اس کا صلہ ہم کو ملے گا، اور اگر برائی کے سبب بنیں گے تو اس کا وبال بھی ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک نیک کام کی ابتدا کر دی تو آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ کو دیکھ کر کے جو لوگ بھی وہ نیکی کا کام کریں گے تو چونکہ آپ سبب بنے ہیں نا، تو ان کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح سے آپ نے کسی غلط کام کی ابتدا کر دیا تو آپ کو گناہ ملے گا، اور دیکھا دیکھی جو لوگ کریں گے تو اس کا گناہ آپ کو بھی ہوگا، کیونکہ یہاں آپ سبب بن رہے ہیں، ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو حدیث میں من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا الی یوم القیامہ، جو اچھے کام کی ابتدا کرے اسے اس کا اجر ملے گا، اور اس کو دیکھ کے جو لوگ عمل کریں گے ان کا بھی اجر ملے گا۔ ومن سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بھا الی یوم القیامہ، اور جس نے غلط کام کی ابتدا کی تو اس کو گناہ ہوگا، دیکھا دیکھی جو لوگ کریں گے تو ان کا گناہ بھی اسے ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی اس سرزمین پر کوئی ناحق خون بہتا ہے، قتل ناحق ہوتا ہے، تو گناہ کا ایک حصہ آدم کے اس بیٹے کے بھی نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے جس نے اس دھرتی پر پہلا قتل کیا تھا۔ کس کو مارا تھا؟ اپنے بھائی کو، کیونکہ اس نے ابتدا کی ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھنے کی، ہم اگر ذریعہ بنیں گے، سبب بنیں گے، تو اس کا اثر جو ہے ہمارے اوپر ہوگا۔ نیکی ہے ثواب ملتا رہے گا، گناہ ہے تو عذاب ملتا رہے گا۔ کسی نے جوا شروع کر دیا محلے میں، اب اس کی دیکھا دیکھی اور بہت سے لوگ جوا کھیلنے لگے تو گناہ اس کو ملتا رہے گا، اس کو گناہ ملتا رہے گا، اس لیے سبب بنا۔ اور اچھے کام کی آپ نے ابتدا کر دی تو دیکھا دیکھی جو لوگ کریں گے آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو فرمایا کہ جو نیکی کوئی کمائے گا اس کا ثواب اسے ملے گا، جو گناہ کرے گا اس کی سزا ملے گی، اس کا گناہ اسے ہوگا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اب اس کے بعد وہ دعا سکھائی گئی، اہل ایمان کو دعا سکھائی گئی ہے کہ اتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے کام کیا ہے، اس شریعت پہ عمل کرنا، اس کو پھیلانا، نافذ کرنا، تو اس میں کوتاہیاں بھی ہوں گی، یہ دعا کرتے رہنا کہ دعا تمہارے لیے سہارا ہے۔ کیا دعا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ انسان سے بھول چوک ہو سکتی ہے، انسان تو نسیان کا پتلا ہے، بھول چوک اس سے ہوتی رہتی ہے، تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سے بھول چوک ہو جائے تو اس پہ مواخذہ مت کرنا، معاف کر دینا۔ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا،
اے اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ مت ڈالنا جو ہم سے پہلے کے لوگوں پہ تو نے ڈالا تھا، یعنی اہل کتاب جو تھے یہود، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت سے مشکل احکام ان کے اوپر لاد دیے گئے، اس لیے کہ بہت ہی نافرمان قسم کے لوگ تھے، وہ بار بار سوال کرتے، سوال کر کے بڑی مشکلات اپنے لیے پیدا کر لیتے تھے، تو ان کی نالائقی کی وجہ سے ان کے اوپر بہت سے بوجھ ڈال دیے گئے تھے، ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ہمیں کوئی ایسا حکم نہ دے، کوئی ایسا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈال جو ہماری طاقت سے باہر۔ واعف عنا، اے اللہ عفو درگزر سے کام لے، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دے، ہم کو معاف کر دے، ورحمنا، اور اپنی رحمت ہمارے اوپر اڈیل دے، انت مولانا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافرین کے مقابلے میں، ناشکروں کے مقابلے میں، جو تیرے سرکش ہیں ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو یہ بڑی جامع آیتیں ہیں، اور یہ جو دعا سکھائی گئی ہے سورہ بقرہ کے جو آخری حصہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات میں آدمی اس کو پڑھ کے سوئے، اس پر غور کرتا ہوا سوئے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت اسے حاصل ہوتی ہے۔ تو آخر میں توحید کا ذکر ہے، ایمانیات کا ذکر ہے، اور ایک بندے مومن کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا شیوا ہونا چاہیے، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی زندگی سے اس بات کا ثبوت ملنا چاہیے کہ وہ اللہ کے احکام کو سنتا ہے اور مانتا ہے، اور اللہ سے معافی بھی مانگتا رہتا ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے، اور اس سے بھول چوک ہو سکتی ہے، تو ہمیشہ استغفار سے کام لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ عظیم سورہ جو ہے وہ ختم ہوئی، جو بہت سارے مضامین پر مشتمل ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں احادیث کے اندر آئی ہیں۔ بار بار اس کے احکام پہ غور کرنا چاہیے، آیتوں پہ تدبر کرنا چاہیے، اور ان احکام پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔